نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کی تلاوت میں 9واں پارہ قال الملأ مکمل ہوا، جس میں سورہ اعراف کی 119 آیتیں، سورہ انفال کی 40 آیتیں، مکمل 150 پر 9 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کی باتوں کو بیان کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت کرنے والی تھی، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا ان کی عادت تھی، لوگوں سے پورا پیسہ لیتے مگر ناپ تول کم کر کے دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ایسا مت کرو، زمین میں فساد کا ذریعہ ہے۔ قوم والوں نے انکار کیا، یہاں تک ان سے کہہ دیا اگر تم ہم کو یہ بات کہنا چھوڑ دیتے ہو بہتر ہے، اگر تم یہ بات بار بار کہتے رہو گے ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو ہمارے گاؤں سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے پیغمبر بنایا، ہدایت کا ایک ذریعہ بنایا، لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، اس کو چھوڑ کر تمہارے دین کو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ تو قوم والوں پر زلزلہ آیا، زلزلے میں یہ سارے نافرمان دنیا سے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر گاؤں والے اللہ پر ایمان لائے، اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کا ڈر خوف ہو سارے گاؤں والوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ جب لوگوں کے اندر اللہ کی نافرمانی، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے ان کے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تقریباً آدھے پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں دی، ایک نشانی لاٹھی زمین پر ڈالنے سے اژدھا بن جانا، دوسری نشانی بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالنے سے بغیر کسی بیماری کے چمکنے لگنا۔ فرعون نے یہ 2 نشانی دیکھ کر کہا یہ جادو ہیں، سارے جادوگروں کو جمع کیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ سارے جادوگروں کا کرتب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ناکام ہو گیا، سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے ان کو دھمکی دی اور یہ کہا تمہارا ہاتھ پیر ایک ایک طرف کے کاٹ دوں گا۔ راضی ہو گئے جادوگر۔ جادوگروں نے کہا ہم کو صحیح راستہ معلوم ہو گیا، ہم نے جادو کر کے ایک بہت بڑی غلطی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے ہمیں معاف کر دے گا۔ ہاتھ پیر کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرعون نے ان کو ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون والوں پر اللہ کے عذاب آئے، اس کی شکلیں بتائی گئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو عبرت دکھانے کے لیے نصیحت کے طور پر ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ پہلا عذاب کیا تھا؟ طوفان تھا۔ طوفان شروع ہو گیا جس کی وجہ سے گھروں کے اندر موتیں، فصلیں وغیرہ تمام کے تمام برباد ہوگی۔ طوفان آنے کے بعد
فرعون والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے گا تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، طوفان چلا جاتا ہے، پھر فرعون والے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کو بھیجا۔ یہ ٹڈیاں کیا ہے؟ سارے فصل کو خراب کر دیتی ہیں۔ پھر فرعون والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے یہ مصیبت چلی جائے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، پھر اس کی پرانی روش ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا عذاب جوئے کی شکل میں بھیجا، ہر جگہ جوئیں پائی جاتی۔ پھر بھی انہوں نے وہی کہا، جوئیں چلے جانے کے بعد پھر انکار کرنے لگے۔ اس کے بعد چوتھا عذاب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مینڈکوں کو بھیجا، ہر جگہ مینڈک، کھانے میں، پینے میں، بستروں پر، ہر جگہ اللہ کا عذاب تھا۔ پھر فرعون والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، وہی بات کی، وہ عذاب چلا گیا، پھر انکار کرنے لگے، اور آخری عذاب کیا تھا؟ خون کا عذاب تھا، ہر جگہ خون۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون والوں پر لائن سے ترتیب سے عذاب آئے، مگر ان لوگوں کے اندر سوچنے کی فکر نہیں تھی۔ عذاب آیا چلا گیا، وہی سوچتے تھے کیوں آیا، اس کے اندر کیا نصیحت عبرت ہے، انہوں نے نہیں سوچا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ڈوبنے کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات اللہ کے حکم سے سمندر پار کر رہے تھے، پیچھے سے فرعون آ گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے، فرعون اور اس کا سارا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتے ہیں اس کے ڈوبنے کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے مدد تھی، کیونکہ فرعون اس کا سارا لشکر بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ ذبح کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اس کا یہ ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر کیا۔ سمندر پار ہوتے ہی بنی اسرائیل ایک جگہ چند لوگوں کو بت کی عبادت کرتے ہوئے دیکھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان کے لیے جیسا خدا ہے آپ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی تم فرعون کے نرغے سے نکل کے تم صحیح سالم پہنچے، اللہ کا احسان ہے، اسے چھوڑ کر کس کی طرف تم عبادت کرنے جا رہے ہو؟ اغیر اللہ ابغیکم، کیا اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد طور پہاڑ پر گئے تورات لینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے قوم کے اندر نائب بنا کے گئے، میرے آنے تک ان کی نگرانی کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے۔ بنی اسرائیل کے اندر سامری نامی ایک آدمی جو تھا زیورات سے گائے کی ایک شکل بناتا ہے، اس کے اندر وہ مٹی ڈالتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھ کر جہاں سے گزر رہے تھے ان کے گھوڑے کے نقشے کے اوپر گھوڑے کے قدم کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی اٹھا کے اس بچھڑے کے اندر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی آواز آنے لگتی ہے۔ سامری کہتا یہی تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ تو بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو طور پہاڑ پر بتا دیا تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کی حالت یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر غضبناک حالت میں آئے، تختیوں کو ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کے کھینچنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا میں اکیلا تھا، مجھے ڈر تھا میری قوم ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں، اس اندیشے سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام
اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے میرے بھائی کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے حکم دیا جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، ان کی سزا کیا تھی؟ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ روایتوں میں آتا ہے اس زمانے میں 70,000 لوگ گائے کی بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے، 70,000 لوگ، وہ بھی پیغمبر کے دور کے اندر۔ وہ بھی پیغمبر چند دنوں کے لیے طور پہاڑ پر گئے، ان کی حالت یہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر لے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے لے جاتے ہیں ہمارے قوم کے اندر لوگوں نے شرک کی بنیاد کی جو بیج بوئی تھی، بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے تھے، اللہ کے سامنے جا کر معذرت پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد 70 آدمی یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بجلی چمکتی ہے، سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگر تو چاہے ان کو ان کی جگہ تو ہلاک کر سکتا ہے، یہاں ہلاک کرنا میرے لیے بدنامی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ قوم والے کہیں گے ہمارے لوگوں کو پہاڑ پر لے جا کر آپ نے ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہوش میں لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے، اللہ سے بات چیت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکتا ہے تب تم دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کی تجلی پہاڑ پر ظاہر ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہا یہ تورات ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، ہم تورات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ طور پہاڑ کو ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ گرنے والا اقرار کیے، پہاڑ جیسے ہی ہٹ گیا انکار کر دیا، ہم تورات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ بنی اسرائیل کی جو نافرمانی تھی، ناشکری تھی، تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ میدان کے اندر کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ من و سلوا کو نازل کیا، ان کے لیے میٹھے پانی کے 12 چشمے بہا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھاؤ پیو اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ان لوگوں نے کہا ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو زمین کی ترکاریاں چاہیے۔ سب ان کی نافرمانیاں ناشکری تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والی ان کی اولاد کو میدان میں جمع کیا۔ اس کے اندر ہم بھی تھے، ہمارے باپ دادا تھے، قیامت تک آنے والے سارے لوگ تھے۔ سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا دنیا میں جا کر تم میرے اس وعدے کو بھول جاؤ گے، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے میں دنیا کے اندر پیغمبروں کو رسولوں کو بھیجوں گا۔ ہم نے اللہ کے سامنے اقرار کیا۔ اسی واقعے کے اندر بتایا گیا آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو دیکھا، ایک بچہ رو رہا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون ہے؟ بتایا گیا آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کیا ہے؟ بتایا گیا 60 سال ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا میری عمر کتنی ہے؟ 1000 سال ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو جاتے ہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے روح نکالنے کے لیے، آدم علیہ السلام اس سے حجت کرتے ہیں۔ ان کو یاد دلایا گیا تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ میں اپنی عمر کے 40 سال میرے بیٹے داؤد کو دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ نے انکار کیا، وہی عادت بیٹوں کے اندر آئی۔ باپ بھول گئے، بچے بھی بھولنے لگتے ہیں ہم لوگ۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ نے غلطی کی، بچوں کے اندر بھی غلطی آ گئی، یہی سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے سارے انسانوں جنات کے پیغمبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ساری انسانیت کے لیے، سارے جنات کے لیے، قیامت تک کے انسانوں جنات کے لیے اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں دیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیں، میں سارے انسانوں جنات کا پیغمبر ہوں۔ دوسری بات آپ نے یہ بتائی میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک و صاف بنا دی، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، زمین بھی پاک ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا سجدہ کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے کہا میری امت کی صفیں کیا ہے؟ فرشتوں کی صفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا درجہ رکھا۔ اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق یہ بتایا آپ کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہہ دو، لوگوں کو بتا دو مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا میں اپنے لیے بھلائی کو جمع کر لیتا۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں آئی، کتنی جگہ آپ پریشان ہوئے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچتی، کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے بتایا غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، نہ پیغمبر کو ہے نہ کسی ولی کو ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر کوئی جاہل آپ سے جہالت برتتا ہے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عمر سے کہتے ہیں آپ برابر انصاف نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان برابر مال تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے، کوڑا اٹھا لیتے ہیں ان کو مارنے کے لیے۔ ایک صحابی نے اسی آیت کی تلاوت کی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، جاہلوں سے اعراض کر لو۔ کہنے کا مقصد تھا یہ کہنے والا جاہل ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کوڑا زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ انفال، انفال کے معنی مال غنیمت۔ اس سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ جنگ بدر کا نقشہ کھینچا گیا۔ جنگ بدر کیوں ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام سے تجارت کا قافلہ لے کے مکہ جا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا ان کے قافلے کو روک لو۔ تو صحابہ گئے، حضرت ابو سفیان ہوشیار تھے، انہوں نے مدینہ آنے سے پہلے خبر معلوم کر لی کہ مدینے کے اندر کوئی گڑبڑ ہے یا نہیں۔ ان کو معلوم ہو گیا، سمندر کے راستے سے مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد ابو جہل بڑے بڑے سردار، ان لوگوں نے کہا مسلمانوں کو اتنی ہمت کیسے آ گئی ہمارے لشکر کو روکنے کے لیے؟ بدر کے مقام پر آتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، 1000 کا لشکر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تعداد جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مدد کی اس سورہ کے اندر بتایا۔ مسلمان نہتے تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کے دل پراگندہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر اپنا ایک خیمہ بنایا، وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کی۔ صحابہ نے کہا آپ دعا بند کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر جاتے ہیں، صحابہ کو بتاتے ہیں فلاں آدمی یہاں مرے گا، دشمن کا ایک ایک نام لے کر آپ نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رات بارش کو نازل کیا، بارش کا فائدہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، مسلمانوں کی زمین سخت ہو گئی، کافروں کی زمین کیچڑ والی ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وہ پانی پینے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر جو شیطانی خیالات تھے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ اسی جنگ کے اندر 1000 فرشتوں کو نازل کیا، یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایک مٹھی مٹی نکال کر کافروں کی طرف پھینک دو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں آپ کی مٹھی میں جو مٹی تھی ہم نے کافروں کی آنکھوں تک ہم نے پھیلا دی، یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ اس جنگ کے اندر صحابہ تیر چلاتے تھے، ان کی تیر کیا ہے برابر نہیں تھی، اللہ کے فرشتے اس تیر کو لے کر دشمنوں کے جسم پر لگاتے تھے۔ اگر کوئی صحابی تلوار اٹھاتا وہ تلوار کو اللہ کے فرشتے لے کر دشمن کی گردن پر لگاتے، یہ اللہ کی مہربانیاں تھی۔ جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے راتوں رات ختم کرنے کا قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ ان کے پلان کو بیکار کر دیا۔ ان کا ارادہ کیا تھا؟ رات کے وقت تمام قبیلے کے ایک ایک نوجوان آپ کے گھر کی طرف جمع ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو نماز کے لیے نکلتے ہیں، ایک دم تلوار سے وار کر دیں، ان کا ارادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو نکلتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھتا ہے، صحیح سالم ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کافروں کی جو عبادتیں ہوتی ہیں گانا بجانا سیٹی ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کے اندر ان کا یہی انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کی عادت ہے، وہ جاہل ہیں، نادان ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ہماری مساجد کے سامنے کوئی گانا بجاتا ہے یا سیٹی بجاتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے جو آدمی اذان سننے کے باوجود مسجد میں نہیں آتا وہ مسجد کی توہین کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم خود فیصلہ کریں، یہ بھی کیا ہے؟ توہین ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کریں کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں تم جان لو اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی تمہارا آقا ہے۔ تو آج کی تلاوت کے اندر اس پارے کے اندر یہ ساری اہم باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی تلاوت کو جو ہم نے سنا اسے قبول فرمائے اور ان مضامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔